بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہین ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ افغانستان میں باقاعدہ طور پر اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ طالبان نے 34 میں سے 25 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی اتنی آسانی سے طالبان وہاں پر قبضہ کر رہا ہے۔ جو افغان فورسز ہیں وہ مزاحمت تو کرتی ہیں لیکن ایک حد تک آخرکار طالبان کے آگے انہیں اسلحہ پھینکنا پڑتا ہے۔ طالبان جس بھی شہر میں داخل ہو رہے ہیں وہاں کا انتظامی کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اشرف غنی، اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے عین موقع پر بہت بڑی غلطی کی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پہلے اشرف غنی نے میڈیا کو بیان ریکارڈ کروایا کہ میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کا صدر ہے ہم قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور اب ایک طرف اشرف غنی نے کہا میں استعفیٰ دینے لگا ہوں، دوسری جانب وہ ساتھ ہی اپنے بیان سے پلٹ گئے اور کئی نیوز چینلز نے، نیوز پیپرز نے اس خبر کو رپورٹ بھی کیا۔ اب یہ آپ کو پتا ہے اقتدار کا نشہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ جسے لگ جائے وہ جلدی چھوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک اشرف غنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے عین موقع پر جب پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، 80% تو حصہ ان کے کنٹرول میں ہے، مزاحمت آپ نہیں کر سکے۔ امریکہ ویسے اب کہہ چکا ہے کہ 4 صدر امریکہ کے جو اس جنگ میں شامل رہے اپنی نئی نسل کو کبھی بھی افغانستان میں جنگ کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ لہٰذا ہم یہ کہیں کہ امریکہ اشرف غنی کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو اس میں کوئی غلط نہ ہوگا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں، امریکہ ایک طرف تو یہاں سے جا رہا ہے لیکن دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ طاقت کے زور پر بننے والی حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر آپ نے دوحہ معاہدہ کیوں کیا تھا؟ اور پھر دوسری بڑی بات، آپ نے 20 سال تک افغان فورسز کی کیا ٹریننگ کی کہ اب تک وہ مزاحمت ہی نہیں کر پا رہے۔ 80% حصہ طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا دیکھتے ہی دیکھتے۔ لیکن سب سے اہم جو اب میں آپ کو ناظرین محترم معلومات دینے جا رہا ہوں، طالبان بھی وہ 20 سال پرانے والا طالبان نہیں رہا، اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کے نظریے میں واقعی میں تبدیلی آئی ہے، لچک آ چکی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم عالمی قانون کی پاسداری کرتے رہیں گے، ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، خواتین کو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے، وہاں پر اگر کوئی کلین شیو بھی کروانا چاہتا ہے تو کروائے، اس پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ طالبان باقاعدہ طور پر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہاں پر اب مجلسیں کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ جلوسوں کی اجازت ہے، یعنی طالبان کا نظریہ بدل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ ایک طرف تو یہاں سے جا رہا ہے تو دوسری جانب مطلب وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا طالبان نے جو کرنا ہے کرے۔ اب میں آپ کو سب سے اہم جو بات بتانے والا ہوں، مزار شریف جو کہ افغانستان میں بلخ کا دارالحکومت ہے، یہاں پر طالبان نے جو قبضہ کیا ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اب میں آپ کو معاملہ بتاؤں گا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ یہاں کا جو دفاع کا انتظام تھا، افغان فورسز کا سنبھال رکھا تھا، وہ ان کا مشہور قسم کا وہاں کا کہتے ہیں بہت بڑا جنگجو ہے، بڑا دلیر ہے، لڑنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اس کا نام ہے رشید دوستم، یہ آپ تصاویر بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس شہر کے دفاع کا ذمہ اس کے ذمہ تھا، لیکن طالبان کی آمد کو دیکھتے ہوئے یہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے سے جو باقی لوگ اس کی کمان کے زیر اثر تھے ان کے حوصلے ڈیفینیٹلی خود بخود پست ہونے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اسلحہ طالبان کے آگے پھینک دیا۔ اس شہر میں قبضہ ہو چکا ہے۔ اب مزار شریف پر قبضے کے بعد طالبان تقریباً پورے شمالی افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے، آپ ذرا سنیے اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا کہ یہ معاملہ کتنا زبردست ہو رہا ہے کہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان یہ لڑائی میں جب شدت آئی تو شدت کو دیکھتے ہوئے عبدالرشید دوستم کو باقاعدہ طور پر ترکی سے بلایا گیا۔ کا خیال تھا یہ بہت کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دے گا۔ آخرکار 4 اگست کی رات کو یہ وہاں پر پہنچ گیا کابل میں، پران کر کمان سنبھالیا۔ 4 اگست اور 14 اگست یعنی یہ ٹھیک کوئی 10 دن تک اس نے وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دیے، اور آخرکار آپ دیکھیں جب اس کا واسطہ حقیقی لوگوں سے پڑا، ان لوگوں سے جو لڑنے کے اہل ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے سے مزاحمت کرنی چاہیے تھی، یہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ اب دیکھیں امریکی انٹیلیجنس نے پہلے کہا نہیں 90 دن کے اندر یہ قبضہ کر لیں گے کابل پر طالبان، پھر کہا نہیں 60 دن کے اندر اندر کر لیں گے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق صرف 3 سے 4 دن کی یہ گیم باقی رہ چکی ہے، کیونکہ آل اوور تمام تر چیزیں طالبان کے کنٹرول میں چلے گئی ہیں۔
आज आकर बचा है काबुल। काबुल की जानिब वैसे ही तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी है। पूरे अफगानिस्तान से निकलना भी चाहते हैं, उनके लिए भी वाहिद रास्ता काबुल एयरपोर्ट रह गया। अमेरिका और बरतानिया अपने सफारती अमले को बाहिफाजत निकालना चाहते, लिहाजा उन्होंने पहले तो कहा हम जनाब 3000 फौजी भेज रहे हैं, लेकिन बाद में अमेरिकी सदर ने कहा नहीं, मैं तादाद दुगनी करके भेजूंगा, यानी मैं 6000 फौजी भेजूंगा। हाँ, पेशकदमी तो जारी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी मजेदार बात है कि भारत ने अफगान हुकूमत को यानी अशरफ गनी को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। इस हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा, जिसके बाद पूरा भारतीय मीडिया आग बगोला हो चुका है। उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई है, क्योंकि आपको पता है मोदी सरकार पहले ही अपना सफारती अमला वापस बुला चुका है। लिहाजा उन्होंने अशरफ गनी पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा पूरे अफगानिस्तान को तालिबान ने मलियामेट करके रख दिया है, हर तरफ कब्जा कर लिया, और अशरफ गनी अभी तक मीटिंग्स कर रहे हैं। ये यानी मैं आपको भारतीय मीडिया की जुबान बता रहा हूँ कि किस अंदाज में वो अशरफ गनी को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि तकलीफ तो होगी। इतना महंगा हेलीकॉप्टर जब तालिबान के कब्जे में चले गया, और वो बाकायदा तौर पर इर्द गिर्द से इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं। और फिर आपको पता है मोदी सरकार के पहले ही तालिबान कान खड़े कर चुका है कि भूलकर भी अशरफ गनी की मदद न करना, ना उन्हें असला फराहम करना, और ना ही किसी किस्म की फजाई हदूद का इस्तेमाल करने देना, वरना इसके अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ऐसी सूरत हाल में मोदी सरकार के पेट में मरोड़ तो उठेंगे। उनको तकलीफ तो होगी कि जो हेलीकॉप्टर उन्होंने अशरफ गनी को गिफ्ट किया था, अशरफ गनी अभी तक मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं अशरफ गनी मुजाहमत करे ताकि वहां पर मजीद खून खराबा हो, क्योंकि दुनिया में अमन सुकून वो भारतीय हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज़ा नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर वो तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किया करें और शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।